اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہے ایک قوم کے بارے میں جس کا نام قوم سبا تھا۔ قوم سبا ایک ایسی قوم تھی جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور انہیں اس بات کی سزا ملی۔ تو واقعے کو مکمل طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئے۔ کہا جاتا ہے پہلے سرسال کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی زندگی گزار رہی تھی۔ داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زدے خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گندم سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں سے بچوں کے پاخانے صاف کیا کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹیوں کے ساتھ بچوں کے پاخانے صاف کر رہی تھی، تو اس نے اس عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ٹھہرائے اور تجھ سے اپنی نعمتیں چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور کہا کہ جاؤ جاؤ، مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو، جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک کا کوئی خوف نہیں ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے انہیں سزا دی اور پانی جو زندگی کی بنیاد ہے وہ ان سے چھین لیا، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ قطع پڑ گیا اور ان کی ذخیرہ کی ہوئی ساری خوراک ختم ہو گئی، اور وہ وقت آ پہنچا جب وہ وہی آلودہ روٹیاں لینے کے لیے چلے گئے، اور ان آلودہ روٹیوں کے لیے بھی لائن لگتی تھی، سب کو اس کا حصہ دے دیا جاتا تھا۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی نافرمانی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی خوراک کو بہتر طور پر ذخیرہ کرنے کے لیے بلخ کے دو پہاڑوں کے درمیان بہت بڑا بند تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرنے والا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع عرض اور بہت سارے باغات لگائے اور اچھی کھیتی باڑی کی۔ باغات کی شاخیں اس قدر لدی ہوئی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر وہاں سے گزرتا تھا تو اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی، وہ بھی بہت ہی کم وقت میں۔ اس قوم کے بہت سارے باغات تھے اور دیہات تھے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں ناشکرا اور مغرور بنا دیا تھا۔ لوگوں نے غریبوں اور مسکینوں کا خون چوسنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے خدا سے احمقانہ التماس بھی کیا، جس کا ذکر قرآن کی سورۃ سبا میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے تاکہ غریب لوگ امراض سے دور رہ سکیں اور ان تک نہ پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغروب قوم پر بہت بڑا عذاب بھیجا۔ بعض روایات کے مطابق مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے عرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کیا اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ انہی دنوں تیز بارشیں شروع ہوئیں، جس وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ دیواریں کھوکھلی ہونے کی وجہ سے وہ پانی دیواروں سے باہر آیا، اور اس طرح ان کی پوری بستی، ان کے محلات اور ان کے
کھیت وغیرہ سب اسی پانی اور اسی سیلاب کے ساتھ بہہ گئے اور کوئی بھی نہ بچا۔ اس طرح اللہ نے ان پر دردناک عذاب بھیجا کہ وہ اسی پانی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ ذخیرہ کرتے تھے اور ان ذخیرہ کی ہوئی چیزوں پر وہ لوگ غرور کرتے تھے، اسی پانی نے ان کی زندگی کو تباہ کر دیا اور انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔